بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ سال اول کے اردو لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء، آج جو ہے وہ ہم اپنے سلیبس میں جو ہے وہ اردو گرامر پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اردو گرامر میں ہمارے پاس ہے ادبی اصطلاحات۔ ادبی اصطلاحات میں جو ہے وہ تین چیزیں ہیں: تشبیہ، استعارہ، تنوین۔ تو تنوین پر جو ہے وہ ہم اپنے گزشتہ لیکچر میں جو ہے وہ تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم جو ہے وہ تشبیہ کو زیر بحث لائیں گے۔ تشبیہ کی طرف جانے سے پہلے جو ہے وہ ہم علم بیان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ علم بیان جو ہے وہ اردو گرامر کی ایک شاخ کا نام ہے۔ علم بیان ان قاعدوں اور ضابطوں کا نام ہے جن کے ذریعے سے ایک بات کو معنی کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء، ہمارے ادیب، ہمارے شاعر اپنے کلام کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے، اس کو دلکش اور اس کے اسلوب میں ندرت پیدا کرنے کے لیے مختلف قوانین کے تحت چل کر جو ہے بامعنی الفاظ کا جو استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ علم بیان کہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اب تشبیہ کی طرف۔ تو تشبیہ جو ہے وہ علم بیان کا پہلا رکن ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ استعارہ جو ہے علم بیان کا دوسرا رکن ہے۔ مجاز مرسل جو ہے وہ تیسرا رکن ہے۔ کنایہ چوتھا رکن ہے۔ تو ہمارے سلیبس میں جو ہے وہ صرف تشبیہ اور استعارہ ہے، جبکہ مجاز مرسل اور کنایہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہے وہ مجاز مرسل اور کنایہ کو جو ہے وہ اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے تشبیہ کی طرف، جو آج کے ہمارے لیکچر کا حصہ ہے۔ جی، تشبیہ جنس کے لحاظ سے مونس ہے، عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان کے لفظ شبہ سے ماخذ ہے، جس کے معنی جو ہیں وہ مماثلت کے ہیں، مشابہت کے ہیں۔ جی، اب لغوی معنی کے لغت کے اندر جو ہے اس کے معنی کیا آتے ہیں کہ مانند قرار دینا، مشابہت پیدا کرنا۔ اصطلاحی مفہوم کہ کسی چیز کو مشترک خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی مانند قرار دینا، جبکہ وہ خوبی دوسری چیز میں زیادہ پائی جائے، تشبیہ کہلاتی ہے۔ عزیز طلباء، کہ مشترک خوبی کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ کہنا بھی لازم ہے یا ضروری ہے یا ایک بنیادی بات ہے کہ تشبیہ اس وقت ہی ہوگی جب دوسری چیز کے ساتھ جو تشبیہ دی جا رہی ہے، اس دوسری چیز میں جو وہ خوبی ہے، جو خاصیت ہے، وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ یعنی کہ میں کہتا ہوں، یہاں پر ہمارے پاس مثال ہے کہ اکرم شیر کی طرح بہادر ہے۔ تو جو بہادری ہے وہ اکرم کی بجائے جو ہے وہ شیر میں زیادہ ہونی چاہیے۔ یعنی جب شیر میں زیادہ ہوگی اور اہم ہوگی تو اس وقت جو ہے یہ فکرہ جو ہے ہمارے پاس تشبیہ کا آئے گا۔ اگر پہلے میں زیادہ ہے اور دوسرے میں جو ہے وہ کم ہے تو پھر ہم اسے تشبیہ نہیں کہیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے تشبیہ کے لیے کہ جب بھی ہم کسی نثری فکرے کو دیکھیں گے یا کسی شعر کو دیکھیں گے تو اس میں اگر ایک چیز کو جو ہے وہ مشترک خوبی کی بنا پر دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، تو جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہو اس میں وہ خوبی جو مشترک بیان کی جا رہی ہے، وہ خوبی اس میں زیادہ ہونی چاہیے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تشبیہ اور تشابہ۔ تشبیہ، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک چیز کو جو ہے وہ مشترک خوبی کی بنا پر دوسرے سے کی مانند قرار دینا تشبیہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس مثال ہے کہ علی چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ تو علی کی خوبصورتی کو جو ہے وہ چاند کی خوبصورتی کی مانند جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے، تو یہ تشبیہ ہوگا، کیونکہ اس کے اندر جو میں نے آپ کو جو بنیادی نقطہ بتایا کہ جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی جو دوسرا رکن ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، اس کے اندر وہ خاصیت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو ظاہری بات ہے کہ علی کی خوبصورتی وہ خوبصورتی نہیں ہے جو چاند کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ تو اب چلتے ہیں دوسرے فکرے کی طرف کہ علی اکرم کی طرح خوبصورت ہے۔ تو اس فکرے میں جو ہے وہ علی کو اکرم کی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو اس میں جو ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے وہ
चीज या वो शख्स इतना मारूफ नहीं है, वो अली की तरह ही एक लड़का है। तो जब हम किसी एक चीज की दूसरे ऐसी चीज के साथ जो है वो तशबीह देते हैं कि जो गैर मारूफ हो, जो अहम ना हो, या उसके अंदर वही खसीयत हो जो पहले के अंदर भी हो, तो उस वक़्त हम ग्रामर में इसे तशबीह नहीं कहते बल्कि तशाबा कहते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है अरकान तशबीह, यानी तशबीह के अरकान। तो तशबीह के अरकान जो हैं वो 5 होते हैं, ये याद रखना तुलबा कि तशबीह के अरकान 5 हैं। नंबर 1 मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह शिबा, वजह शिबा का दूसरा नाम वजह तशबीह। उसके बाद हरूफ तशबीह, हरूफ तशबीह को अदात तशबीह भी कहते हैं, और गर्ज़ तशबीह। तो ये 5 रुकन हैं। तो इन 5 रुकन को जो है वो हम इनकी तारीफ में जाते हैं। नंबर 1 मुशब्बा। मुशब्बा क्या होता है? मुशब्बा है जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, कि जिस चीज़ को दूसरी चीज़ से तशबीह दी जा रही है उसको हम ग्रामर में जो है वो मुशब्बा कहते हैं। यहाँ पर इसकी मिसाल मैंने पीछे छोड़ी है कि अकरम शेर की तरह बहादुर है। तो अजीज तुलबा, इसमें जो अकरम है, अकरम को जो है वो शेर के साथ तशबीह दी जा रही है, तो यहाँ पर अकरम जो है वो हमारे पास मुशब्बा है। उसके बाद है मुशब्बा बे, कि जिससे तशबीह दी जा रही है, कि जिसके साथ तशबीह दी जा रही हो उसको हम मुशब्बा बे ही कहते हैं। तो यहाँ पर जो अकरम को शेर से तशबीह दी जा रही है तो शेर क्या आ गया? मुशब्बा बे ही। उसके बाद है वजह शिबा या वजह तशबीह, जिस खूबी की बिना पर तशबीह दी जाए, यानी मुशब्बा और मुशब्बा बे के दरमियान जो मुश्तरक खूबी आ जाए उसको हम वजह शिबा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बहादुर, के अकरम शेर की तरह बहादुर है, और बहादुरी जो है यहाँ पर हमारे पास वजह तशबीह है, क्योंकि अकरम की बहादुरी को शेर की बहादुरी की मानद करार दिया जा रहा है, तो इसलिए ये मुश्तरक खूबी है। तो जो मुश्तरक खूबी हुआ करती है वो तशबीह के अंदर वजह शिबा या वजह तशबीह कहलाती है। उसके बाद हमारे पास चौथा पॉइंट है हरूफ तशबीह या फिर अदात तशबीह। तो वो हरूफ जो तशबीह के लिए इस्तेमाल हो, यानी फिक्रे के अंदर वो हरूफ जो तशबीह के लिए इस्तेमाल हो रहे हों उन्हें हम जो है हरूफ तशबीह कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अकरम शेर की तरह बहादुर है, तो इसमें जो है वो की तरह जो आ गया ये हमारे पास हरफ तशबीह है। ये यानी कि जो मुशब्बा और मुशब्बा बे के लिए अल्फाज मामन साबित होते हैं और उनकी तशबीह में जो है मुअस्सर किरदार अदा करते हैं, तो उनको हम जो है वो हरफ तशबीह कहते हैं। तो अजीज तुलबा, हमारे सिलेबस के अंदर जो है साल अव्वल के अंदर जो है तशबीह को जानने के लिए जो है वो हरूफ तशबीह एक बुनियादी नुक्ता है कि जब भी हम किसी अपने नसरी पैरे या किसी शेर के अंदर हरफ तशबीह का इस्तेमाल देखते हैं तो फिर हम फौरन जान जाते हैं कि ये नुक्ता जो बयान किया जा रहा है, ये जुमला जो बयान किया जा रहा है, या शेर बयान किया जा रहा है, इसमें ग्रामर के लिहाज से तशबीह जो है वो सामने आ रही है। तो इसलिए जो है वो हरूफ तशबीह जो है वो इन 5 अरकान में जो है वो एक बुनियादी नुक्ता है। आगे चलते हैं गर्ज़ तशबीह। जैसा कि गरज से हम जानते हैं कि गरज मकसद को कहते हैं, तशबीह यानी तशबीह का मकसद। तो इसके लिए होगा कि खूबी को नुमाया करना, मकसद को वाज़े करना, कि जो तशबीह दी जा रही है उसके पीछे मकसद क्या है, उसके पीछे गर्ज क्या है। तो इसको जब हम सामने लाते हैं, इसको नुमाया करते हैं, तो इसको हम जो है वो गर्ज़ तशबीह कहते हैं। जैसा कि अकरम शेर की तरह बहादुर है, तो इसमें जो है वो यानी अकरम को शेर के साथ तशबीह दी जा रही है, किस लिए? अकरम की दलेरी जाहिर करने के लिए, कि जिस तरह शेर दलेर होता है, बहादुर होता है, उसी तरीके से जो है हमारे पास अकरम भी दलेर है और बहादुर है। तो जो गर्ज़ तशबीह है ये दलेरी आएगा। इसके बाद है हमारे पास आगे तरफ़ैन तशबीह। तो अज़ीज़ तुलबा, तरफ़ैन तशबीह क्या है कि मुशब्बा और मुशब्बा बे को कहते हैं कि हमारे पास जो है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से जो है पूछा जा सकता है कि तरफ़ैन तशबीह क्या होता है, तो हम बता सकते हैं कि मुशब्बा और मुशब्बा बे को बुनियादी तौर पर तरफ़ैन तशबीह कहते हैं।
اس کے بعد جو ہے وہ اس کی مثال ہمارے پاس شعری طور پر جو ہے مثال ہے، پیچھے ہم نے نثری مثال آپ کو بتائی اور اس کے تشبیہ کے ارکان کو بھی الگ الگ کیا۔ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ شعری مثال ہے، اور شعر ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، کہ زندگی کو طوفان کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دے رہا ہے کہ دنیاوی جو زندگی ہے وہ بڑی مشکلات کا شکار ہے، اور اس کو جو ہے وہ طوفان کے ساتھ جو ہے تشبیہ دیا جا رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ زندگی کیا ہوگا؟ مشبہ ہوگا، اور جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے وہ طوفان ہے، مشبہ بے۔ اور پھر ہم نے جو ہے وہ وجہ شبہ اس میں سے جو ڈھونڈنا ہے کہ وجہ شبہ کیا ہے۔ عزیز طلباء کہ جو تشبیہ کا فقرہ ہوتا ہے یا شعر ہوتا ہے، تو اس میں جو وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ جو ہے وہ ہم نے خود جو ہے اس کے مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے مطلب کو جو ہے وہ جملے کے یا شعر کے مطلب کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس میں سے ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ دونوں کی مشترک خوبی کیا آ رہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کیونکہ زندگی مشکلات کا عموماً شکار رہتی ہے دنیا کے اندر، اور جب کوئی طوفان وغیرہ خدا نخواستہ آ جاتا ہے تو طوفان جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سختیاں لاتا ہے، مشکلات لاتا ہے۔ تو لہٰذا زندگی بھی مشکلات کا شکار ہے، اور طوفان بھی جو ہے وہ زندگی کے لیے، انسان کے لیے مشکلات ہے۔ تو یہ مشترک جو خوبی ہے اس کو ہم وجہ شبہ کہیں گے۔ اس کے بعد ہے حرف تشبیہ۔ تو اس میں جو لفظ یا استعمال ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ہم حرف تشبیہ جو ہے وہ کہیں گے۔ غرض تشبیہ کے اصل میں شاعر کا کہنے کا مقصد کیا ہے، اور اس شعر میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ بتانا چاہتا ہے کہ زندگی غموں کا نام ہے، زندگی جو ہے وہ تکالیف کا نام ہے، مشکلات کا نام ہے۔ تو ہم نے جیسا کہ غرض تشبیہ میں بتایا کہ جب بھی کوئی مشترک خوبی سامنے ہوتی ہے تو اس خوبی کو نمایاں کرنا، اس خوبی کے مقصد کو واضح کرنا جو ہے وہ غرض تشبیہ ہوتا ہے۔ تو زندگی کے غموں کو جو ہے وہ نمایاں کرنے کے لیے، زندگی کی مشکلات تکالیف کو نمایاں کرنے کے لیے شاعر نے جو ہے وہ ہمیں یہاں پر بتایا کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلیں۔ تو اس میں جو غرض تشبیہ ہے وہ ہمارے پاس زندگی کے غم ہیں۔ تو عزیز طلباء یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، کہ امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ بہتر لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔